اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کلام چل رہا تھا، اور اب اس کے ضمن میں ہمارا موضوع تو تھا کہ غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینا یہ حرام ہے۔ اس پر ہمارے حدیثیں چل رہی تھیں، لیکن بیچ میں ایک حدیث آئی تو اس میں چونکہ دو اور تذکرے بھی تھے تو بہتر سمجھا کہ اس کی تفصیل بھی لے لی جائے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی بدعت کے موضوع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا تو اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت نہ اس کا کوئی عذر قبول کرے گا اور نہ فدیہ، یعنی کوئی مال وغیرہ دے کے جان چھڑا لیں اس کو فدیہ کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ پکڑا جائے گا۔ اسی پہ میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ بدعت کی ہمارے نزدیک شرعی تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو بھی دین یا دنیا میں نیا کام پیدا ہوا وہ بدعت ہے۔ اب اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے یا موافق تو نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کو تقویت دینے والا ہے، دین کو تقویت دینے والا ہے، دین کی ترقی کے لیے وہ کام ایجاد کیا جا رہا ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہے، تو اس کو بدعت حسنہ کہہ دیتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے۔ تو بدعت سیئہ، بدعت حرام بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک بدعت جیسے نئے کام دنیاوی امور کے اندر ہم ایجاد کر لیتے ہیں، ڈیزائن، ڈیکوریشن پیسز، کپڑے وغیرہ، دیگر معاملات، انہیں بدعت مباحہ کہتے ہیں کہ نہ گناہ نہ ثواب۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اس پہ اللہ کے فرشتوں کے تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے مراد بدعت سیئہ ہے، کیونکہ بدعت حسنہ تو ہمارے اکابرین نے ایجاد کی ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع ہوا، میں نے آپ کو بتایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت باقاعدہ قائم فرمائی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی پہلی اذان کا معاملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بہت سارے اپنی حکومت کے دور میں نئے نئے کام کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے چلیں تھوڑا سا تو قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگائی گئی۔ پہلے یہ اعراب یعنی زبر زیر پیش قرآن پہ بالکل بھی نہیں تھے، اور پھر قرآن پاک کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا گیا، یہ بعد کا ہے، اور پھر ان سپاروں کے نام رکھے گئے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی سمجھایا تھا، جتنا قرآن نبی کریم کے دور میں تھا اتنا ہی اب ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کو جمع کیا گیا تو 30 سپاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا، پورے کتابی شکل میں تھا، بعد میں اس کو 30 سپاروں میں تقسیم کر کے اور ان کے نام بھی رکھے گئے۔ اس کا مطلب یہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مساجد پر جو گنبد اور مینار بنتے ہیں یہ نبی کریم کے دور میں بالکل نہیں تھے، دور صحابہ میں نہیں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تقریباً یہ چیزیں معروف نہیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جب عام گھروں میں اور مسجدوں میں امتیاز قائم کرنے کے لیے علماء نے اجازت دی تو پھر یہ گنبد اور مینار بھی بنائے گئے۔ یہ سب بدعت ہیں۔ مسجدیں پہلے بالکل نہیں سجائی جاتی تھیں، نہ پکی ہوتی تھیں، اب دیکھیں پکی بھی ہیں، سجائی بھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان مفصل، ایمان مجمل اور 6 کلمے، یہ پہلے دور میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، یہ بعد کی ایجادات ہیں۔ ایسے اب دارالعلوموں کا قیام آپ دیکھ لیں، ان میں سلیبس آپ دیکھ لیں، سال کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، درس بخاری اور یہ مطلب ختم بخاری کی تقریب، پھر ڈگری ملتی ہے، سند دی جاتی ہے، دستار بندی ہوتی ہے، ایک شخص کو عالم اور مفتی کا لقب دیا جاتا ہے۔ یہ سب پہلے ادوار میں نہیں تھے، بعد کی ایجادات ہیں۔ اس لیے کہاں تک انسان بدعت کا انکار کر سکتا ہے کہ جی ہر بدعت گمراہی ہے؟ نہیں، بلکہ بہت ساری بدعتیں اچھی بھی ہیں اور ان پہ ثواب بھی ملے گا۔ دوسرا نبی کریم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑ دیا، ایگریمنٹ، معاہدہ کیا ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر ون سائیڈڈ اس کو ختم کر دیا، تو فرمایا اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی نہ تو توبہ قبول کرے گا اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو اس میں ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں جو مذہب اسلام میں عہد کا یا ایگریمنٹ کا تصور، وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسٹامپ پیپر پہ اس کو لکھیں، پھر سائن کریں، اس پہ کوئی مہر لگے تو پھر وہ عہد بنتا ہے، نہیں۔ ہمارے یہاں عہد کا مطلب ہے
زبان سے کوئی وعدہ کرنا۔ معاہدہ زبان سے ہوتے تھے اس زمانے میں، لکھت پڑھت کا تو اس طرح کا کوئی دور نہیں تھا اور نہ کوئی ایسا رواج تھا۔ تو اب جیسے مثال کے طور پہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی نے کہا بھئی گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا کتنے؟ ہاں بیچتا تو ہوں، کتنے دو گے؟ بھئی اتنے، چلو ٹھیک ہے دے دو، ہو گیا جی سودا۔ یہ عہد ہو گیا، یعنی بیع عہد بیع ہو گیا کہ بھئی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، ہو گیا یہ۔ تو یہ ایک وعدہ ہے۔ یا یہ چلیں، یہ تو ایک عمل ہو گیا، آپ کو ذرا سمجھ میں شاید تھوڑا سا دشواری ہو۔ کسی نے کہا بھئی یہ گھوڑا مجھے بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو بیچتا ہوں، بس یہ اس نے گویا کہ ایک عہد کیا، وعدہ کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے معاہدات، جیسے اب ملکی معاہدات ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں، جنگ بندی کے معاہدات ہوتے ہیں اور امداد کے ہوتے ہیں، مطلب تجارت وغیرہ کے معاہدات ہوتے ہیں، ان کو بلا عذر ون سائیڈڈ توڑ دینا یہ گناہ ہوتا ہے اور اس کی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ منگنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بغیر کسی عذر کے توڑ دیتے ہیں۔ شادی باقاعدہ پختہ طے ہو جاتی ہے، بغیر عذر کے توڑتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا عہد اور وعدہ توڑنا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ اور اب وہی بات جو پھر ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف یا اپنے آقا کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ اس کی توبہ قبول کرے گا نہ کوئی فدیہ۔ تو یہ بات ہماری چل رہی ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ اب لوگ شادی بیاہ کے لیے اپنی ذات پات بدل لیتے ہیں۔ جیسے کوئی پوچھتا ہے بھی کون سی آپ کی کاسٹ کیا ہے، تو وہ کوئی اعلیٰ سا خاندان بتا دیں گے، ہم تو فلاں خاندان کے ہیں۔ یہ عورتوں میں بڑی مصیبت اور مرض ہے، پھر بعد میں ظاہر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ نہیں بھئی یہ تو اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو غیر خاندان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے باپ داداؤں سب کو بدل دیا، کیونکہ ان میں سے تو کوئی بھی آپ کا باپ دادا نہیں ہے، غیر ہیں۔ ان غیر کو آپ نے کہہ دیا میرے باپ دادا ہیں، اور جو اپنا خاندان تھا ان کے وہ تمام آباء و اجداد کا انکار کر دیا۔ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ہماری وہ بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو اچھے رشتے حاصل کرنے کے چکر میں اپنا تعارف غلط طریقے سے اور دھوکے اور جھوٹ کے ساتھ کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ شادی تو ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے راز کبھی بھی نہ کھلے، اور یہ پاسبل تو نہیں ہے، عورتیں بڑی جستجو میں رہتی ہیں، قریدتی رہتی ہیں، ان کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں بھی پتہ چلا فرض کر لیں تو یہ لعنتیں اور وعیدیں آپ کی طرف متوجہ رہیں گی، اور بروز قیامت اس تھوڑی سی زندگی کے عارضی سکون اور مزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو گناہ کبیرہ کیا تھا، اگر اللہ ناراض ہوا تو اس کا خمیازہ وہاں بھگتنا پڑ جائے گا۔ اس لیے سچ بولے انسان اور کبھی بھی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب نہ کرے۔ تو سرکار نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرشتے کتنے ہیں کوئی تعداد گن ہی نہیں سکتا، اتنے کثیر ہیں، اور سب کے سب اس پہ شخص پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اپنا نسب بدلنا، اپنے باپ کا انکار کر دینا یا غیر باپ کو باپ کہنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں غلطی کی نشاندہی کی تھی کہ اگر بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ لکھتی ہے تو یہ اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ اس کو باپ کی حیثیت سے نہیں لکھ رہی، غیر باپ کو اپنا باپ نہیں کہہ رہی، بلکہ وہ تو نام لکھ کے بتاتی ہے میرا شوہر ہے۔ تو جب وہ غیر باپ کی طرف منسوب ہی نہیں کر رہی، یعنی اس طرح کہ اس کو باپ مان کر پھر منسوب کر رہی ہو، ہے ہی نہیں، تو پھر یہ منع بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یاد رکھیں کہ جو اس طریقے سے الزام لگائے وہ بھی اس طرح کی وعیدات کا شکار ہوگا، اور ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہوگا یا لعنت نازل ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے بھی جان بوجھ کر دانستہ طور پر اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے کفر کا دعویٰ کیا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی یعنی کفر کا ارتکاب کیا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ یہاں کفر سے مراد وہ نہیں ہے کہ انسان مسلمانی سے باہر نکل گیا، مراد یہ کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔
اور فرمایا کہ جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، یعنی کہا کہ یہ میری ہے نہیں، میری یہ بنا لی، جیسے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا یہ میرا ہے، دکان پہ کسی کے قبضہ کر کے مکان پہ یہ میرا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ملی اٹھا لی، اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری، ہاں جی میری ہے، تو جو چیز اپنی نہیں ہے اس پر اپنی ملک کا دعویٰ اگر کیا، سرکار فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اظہار ناراضگی شدید قسم کا، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہ نکل جا تو ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ اظہار ناراضگی ہے شدید قسم کا۔ تو سرکار نے فرمایا جس نے ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جس نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا، یعنی جسے کہ او کافر اس طرح کہہ دیا، یا کہا کہ اے اللہ کے دشمن، یوں کسی کو بولا، حالانکہ وہ ایسا نہ ہو، تو سرکار فرماتے ہیں وہ الزام اسی پر لوٹ آئے گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یعنی حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے اگر آپ نے کہا وہ کافر اور وہ کافر نہیں ہے تو خود کہنے والا کافر ہو جائے گا، ظاہر یہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو کہا تو اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود یہ شخص اللہ کا دشمن ہو جائے گا، یعنی قرار پائے گا۔ تو اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پر حقیقتاً کفر مراد نہیں ہے، لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جبکہ بغیر کسی وجہ کے کسی شخص کو اس طریقے سے مسلمان کو کہا جائے۔ اب اس سے ذرا وہ ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، بھئی یہ کیا کافر ہو گیا، یہ کیا مشرک ہو گیا، ارے بھائی آپ تھوڑا سا غور تو کریں۔ یہ حق صرف، پہلی بات تو یاد رکھیں، یہ حق حاصل ہے صرف جید ممتاز علماء اور مفتیان کرام کو، کہ وہ کسی کی گفتگو پر، کسی کی تحریر پر، کسی کے بیان پر غور و تفکر کر کے اگر کوئی گرفت کا پہلو نکلتا ہو تو اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ عوام جو ہے وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتی۔ بعض اوقات ایک چیز واقعی غلط ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسری چیز بعض اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن اس غلط سے مماثلت سی نظر آتی ہے، مشابہت، لیکن فرق ہوتا ہے، اور عوام اس فرق کو نہیں جان سکتی اور وہ اس پر بھی حکم کفر لگا دیتے ہیں، تو اس وعید کا شکار ہوں گے کہ کفر خود ان کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں ترک کر دیں۔ خواہ مخواہ کسی مسلمان کو کافر، مشرک، بدعتی کہنا یہ بالکل کوئی عبادت نیکی نہیں ہے۔ میں تو یہ گزارش کرتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص صحیح نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں غلط کام کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں نا، مشن بنا لیں کہ میں اس کو پیار سے، محبت سے، اس گناہ سے، اس غلط کام سے اس طرف لے کر آؤں گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ اسی غلط کام کے ساتھ ہی وابستہ رہے، اسے برا بھلا کہیں گے، اسے مطلب جیسے ڈنڈا اٹھا کے مارتے نا کسی کو، رگ داڑھی، رگ پہن امامہ، ارے بھائی ڈنڈے مارنے سے کہاں سے آپ کسی کو اچھا کامل مسلمان بنا سکتے ہیں؟ تو جب آپ کسی مسلمان کو کسی فعل پر، کسی قول پر فوراً کافر، مشرک، بدعتی کہتے ہیں تو اس کے اندر بھی ضد پیدا ہوتی ہے اور وہ اور زیادہ ان افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہ ہماری میجر مسٹیک ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی میں واقعی کوئی خرابی ہے، غلطی ہے، تو پھر اصلاح کریں نا۔ کمال کسی کی غلطی کی نشاندہی کر کے اسے اس غلطی میں دھکا دینے میں نہیں ہے، بلکہ پیار محبت سے اس کو سمجھا کر اس غلطی سے باہر نکالنے میں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا، ہمارے ہاں بس فوراً برا بھلا کہنا اور اس کے بعد اس کو اور دھکا دینا کہ اسی میں رہو آپ۔ یہ کون سا کمال ہوا بھائی؟ اسے وہاں سے نکالیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو، پیار سے، محبت سے، دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پھر کمال ہے، ورنہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور یہ دیکھیں کس قدر سرکار نے سخت بات بیان فرمائی، جس نے کسی ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں تو کوئی موبائل مل جائے، چاہے وہ سستا سا ہی کیوں نہ ہو، فوراً اس کو اپنا بنا لیں گے۔ اسی طریقے سے جو بھی چیز ہاتھ میں آتی ہے اس کو بس قبضے میں آ جائے کسی طریقے سے، اس کی تھوڑی شکل صورت بدل دیتے ہیں اور اسے اپنی ملک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیں جو چوری کا مال خریدتے ہیں، پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، تو وہ آپ کی ملک میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کو خریدنا ہی گناہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ گلاس چوری کا ہو اور کوئی چوری کے مال کو خرید لے تو یہ سودا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جو اس کا اصل مالک ہے وہ تو اس کو بیچتے نہیں چاہتا، آپ نے تو چور سے خریدا ہے، یا اس دکاندار نے چور سے لیا اور وہ آپ کو بیچ رہا ہے۔
تو نہ چور مالک تھا نہ وہ دکاندار مالک تھا، اور جب مالک نہیں تھا تو چیز کو بیچ نہیں سکتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم چوری کا مال خرید لیتے ہیں، تھوڑا سستا ملتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میری ملک۔ تو ہم ایک ایسی چیز کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں جو ہماری ملکیت میں حقیقتاً داخل نہیں ہوئی، تو پھر اس وعید کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ایسی مارکیٹس ہوتی ہیں جن میں چوری کی موٹر سائیکلز کے اسپیئر پارٹس وغیرہ بکتے ہیں۔ یوں ہی موبائل مارکیٹ میں مطلب سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی چیز تھوڑے سے پیسوں میں کمی کروانے کے چکر میں، پیسے بچانے کے چکر میں ہرگز نہ خریدیں جو آپ کی نہیں ہے، اور نہ سامنے والا اسے بیچنے کی اجازت رکھتا ہے۔ چوری کا جیسے مال ہے تو بالکل اس کے نہ خریدیں، منع کر دیں، تھوڑا سا مہنگا لے لیں، اور آخرت کا اپنے بچاؤ کا سامان کریں، نہ یہ کہ آپ اس طرح کی چوری کا مال خرید کر اور آخرت میں اپنے آپ کو پھنسا دیں۔ یہ ذرا توجہ رکھنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ اگلے روایت کی طرف آتے ہیں، بلکہ ایک اگلا موضوع ایک ہے جس کو ہم لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی یہ بھی اہم چیز ہے، اگرچہ اجمالی طور پہ بیان ہوئی ہے لیکن میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل اس کی تھوڑی بہت ذکر کروں گا۔ حضرت یہ دارقطنی ایک بزرگ گزرے، انہوں نے ایک اپنی کتاب کا نام دارقطنی رکھا ہے، اس کی یہ حدیث ہے، لیکن چونکہ ابھی ٹائم بہت کم ہے تو یہ سنن دارقطنی کی انشاءاللہ روایت کو ہم نیکسٹ ڈے میں ذکر کریں گے، اور پھر میں اس کی تفصیل بھی ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو جو باتیں سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔